السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة مفتاح الجنة. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا اور انسان کو اپنی بندگی و عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات انسان کے لیے اور انسان خالق کائنات کے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا. نماز خدا تعالیٰ کی وہ عظیم اور قیمتی تحفہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عرش پہ عطا فرمایا. نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو فرش میں نازل فرمایا، قرآن کو فرش میں نازل فرمایا، روزہ کو فرش میں نازل فرمایا، زکات کو فرش میں نازل فرمایا، حج کو فرش میں نازل فرمایا. مگر جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر تحفے میں عطا فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ ہو جائے. نماز کیا چیز ہے؟ نماز انسانیت کی معراج ہے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اسی طرح ہم نمازی کو نماز کے حالت میں دیکھتے ہیں. اور جس کو اللہ رب العزت محبت کی نگاہوں سے دیکھے اس پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آ سکتی. میرے دوستو، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی ایسی مدد کرتے ہیں جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. نماز ایک بہت بڑی دولت ہے. نماز کی پابندی کرنے والے اللہ رب العزت کے حفاظت میں آ جاتے ہیں اور خود اللہ رب العزت ان کی نگرانی فرماتے ہیں اور جس کی نگرانی خود اللہ رب العزت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ نماز کسی نہ کسی شکل میں اور امت میں فرض ہے. جس امت کے لوگوں نے نماز کو ترک کیا، جس امت کے لوگوں نے نماز کو چھوڑا، وہ قوم و امت تباہ و برباد ہو گئے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. آج پوری دنیا میں ہم مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی بنیادی وجہ نماز کا چھوڑنا ہے. ایک مسواک جیسے سنت کو چھوڑنے کی بنا پر حضرات صحابہ کرام کو جنت فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی. ہم تو نماز جیسے اہم فریضہ کو روزانہ 5 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم کافروں کو مقابلے میں فتح حاصل کیسے؟ جب تک ہم اپنے رب ذوالجلال کے در پر جھکتے رہے، پوری دنیا کے کافر ہمارے سامنے بھیک مانگتے رہے. جب سے ہم نے اپنے رب ذوالجلال کے در کو چھوڑا آج بھی اگر اپنے رب کے در پر جھکنا شروع کر دے تو رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دیتا ہے. یاد رکھیں جو شخص اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لیتا ہے تو وہ درجن میں جھکنے اور میرے دوستو شیطان نے اس کا نہ کرنے کے بنا پر اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا. ہم تو روزانہ 40 سجدے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا نام قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر ان کے ساتھ لکھ دیا جائے گا جو لوگ ان میں داخل ہونے والے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے اولاد آدم، اے دنیا کے انسانوں، اٹھو اور نماز پڑھ کر اپنے اوپر لگے ہوئے جہنم کی آگ کو بجھاؤ جو دنیا کے گناہوں کی وجہ سے لگا ہے. جن کے اندر اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے وہ اٹھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو ایسے جلا دیتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. میرے دوستو، اب ہم پر ہے کہ ہم نماز پڑھ کر اپنے اوپر لگے ہوئے آگ کو بجھائے یا نہ پڑھ کر اپنے اوپر جہنم کی آگ کو جلائے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سنت کے مطابق وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کو کہا جائے گا کہ جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا جائے اور کہا جائے کہ تم جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. دوستو، بڑی تعجب کی بات ہے، انسان دوزخ کو حق مانتا ہے مگر پھر بھی گناہ کرتا ہے، جنت کو بھی حق مانتا ہے
इंसान शैतान को अपना दुश्मन मानता है मगर फिर भी उस पे अल्लाह का फरमा बरदारी करता है। इंसान मौत को भी मानता है मगर फिर भी मौत की तैयारी नहीं करता। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ बेनवाजी के ऊपर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने खिलाफत का दौर था। एक बुरी अम्मा का तेल जमीन पर गिर जाता है तो वो दरबार में हाजिर होता है और मुतालबा करती है कि मेरा तेल जमीन में चूस लिया है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला एक कागज के टुकड़े पर लिखते हैं और कहते हैं कि इस कागज को बुरी अम्मा उस जगह पर रख देना जहाँ तुम्हारा तेल गिरा। वो बुरी अम्मा वैसे ही करती है, फौरन वो जमीन पर तेल उतर देती है। ये देखकर सब हैरत ज़दा होते हैं कि ये क्या माजरा है। जब उस कागज को खोल कर देखा जाता है तो उसमें लिखा